یعنی کہ آپ نے کسی مخصوص ایریے پہ، کسی مخصوص حصے پہ اتنا زور دینا ہے کہ اس کی جو خود کی آواز ہے وہ ارد گرد کی آوازوں سے اونچی محسوس ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 54۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے سورہ الاعراف آیت نمبر 38 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے نبر۔ تو چلیے جی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نبر کا جو ٹاپک ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پیچھے ہم نے اپنا کہہ لیں کہ وقف کمپلیٹ کیا، وقف کے بعد ہم نے لحن کمپلیٹ کیا، اور اس سے پہلے ہم نے مد جو تھا وہ کمپلیٹ کیا۔ اور جب ہم وہ ٹاپکس پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بات کی تھی کہ بالکل کہہ لیں کہ چند کچھ ایک ٹاپک رہ گئے ہیں قواعد کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا پیپر جو ہے وہ ہوگا قواعد میں سے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے ریڈی رہنا ہے، یہ میں واٹس ایپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے میسج دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نبر ہے، نبر کے بعد ہمارا کوئی ایک آدھ معانقے کا ٹاپک ہوگا، اور بس کلوز کر دیں گے نا ہم کہنے قواعد کے سیکشن کو، پھر انشاءاللہ مخارج پہ شفٹ ہوں گے۔ تو چلیے جی آج ہم دیکھتے ہیں نبر۔ نبر بھی ذرا کہہ لیں کہ 2-3 کلاسز تک چلے گا، اس کی بھی کچھ مجھے آج کافی میں نے کل ریسرچ کیا ہے، تو اس کی بھی مجھے کافی کہہ لیں کہ ٹرمز جو تھی وہ ملی ہیں جو سمجھنا ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو۔ نبر جو ہے وہ اکثر کہہ لیں کہ اس ورڈ کو آپ نے میرے منہ سے سنا ہوگا کہ جی یہاں پہ نبر ہو رہا ہے، نبر ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ تو چلیے آج ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نبر کا مطلب ہے آواز کا اتار چڑھاؤ، یعنی کہ آواز آپ کے کیسے اتار اور چڑھاؤ کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ موو کرتی ہے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے کیسے آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نبر کی تعریف کو سمجھیے۔ نبر کی تعریف کہہ لیں کہ میرے حساب سے جو ہے بہت ہی آسان ٹاپک ہے۔ لوگ جس ٹاپک کو مشکل کہتے ہیں، میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ آسان کہتی ہوں۔ آسان کہنے سے وہ آسان لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لفظ کے مخصوص حرف یا حصے پر زور دینا، کوئی اسپیسیفک ایریا پر زور دینا، تاکہ اس حرف کی آواز اپنے ارد گرد کے حروف سے تھوڑی سی اونچی ہو جائے۔ یعنی کہ آپ نے کسی مخصوص ایریے پہ، کسی مخصوص حصے پہ اتنا زور دینا ہے کہ اس کی جو خود کی آواز ہے وہ ارد گرد کی آوازوں سے اونچی محسوس ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہمارے پاس نبر کی تعریف۔ وہی چیز ہے کہ نبر کی جو تعریف ہے یہ اگر سمجھ آ گئی باقی ٹاپک سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ سمجھ نہ آئی تو ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نبر کی پہلی حالت، اس کی کچھ حالتیں آگے بھی آئیں گی، آج پہلی حالت دیکھتے ہیں۔ 2 ایگزامپلز آپ لوگوں کے سامنے، ایگزامپل ایک ہی ہے، اس کے میں نے ذرا 2 حصے کر دیے۔ ایک میں نے بالکل جس طریقے سے ایک ورڈ لکھا جاتا ہے وہ ہے، اور دوسرے میں نے ذرا اس کو کھول کے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ ذرا اس کے جو کلرز ہیں وہ میں ذرا مختلف کر دیتی ہوں تاکہ مزید چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ جائیں۔ چلے ہم اس کے گرین کلر کے ساتھ اس کو شو کرتے ہیں، چلے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، ایک ہے ہمارے پاس مستقرن، ورڈ یہاں تک سمجھ آ گئی۔ قاف کی زبر، را کی تشدید کے اندر جو چھپی ہوئی اس کے اندر را جزم اس سے ملے گی۔ یہاں میں نے تشدید کے بغیر لکھا ہے، ٹھیک ہے، را جزم ہوتی ہے ادھر چھپی ہوئی، اور دوسری را کے اوپر 2 پیشیں ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ مستقرن، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے جب ہم نے اس کو وصل کی صورت میں پڑھنا ہے، یا اس کو نارمل ایک ورڈ کے حساب سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یا کسی سے ملانا ہے تو یہ پورا ورڈ پڑھا جائے گا۔ یہ والی جو ایگزامپل ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتی ہوں۔ کہہ رہے ہیں اوپر دی گئی مثال کے آخری حرف پر آپ کو جو ہے وہ تشدید نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حرف مشدد جو ہوتا ہے
اس میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ شو کر دیا, اور دوسرا متحرک ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ کو 2 پیشیں نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, میں نے اس کا کلر چینج کرنا تھا. اچھا, یہاں پہ جیسے آپ کو 2 پیشیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہوں گی. کلیئر؟ تو یہ چیز ہم نے تشدید کے ٹاپک میں پہلے پڑھی ہوئی ہے. اگر میں را یہاں پہ جزم کے ساتھ لکھوں اور را دوسری زبر کے ساتھ لکھوں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس والی اگزامپل کو میں نے بھی کھول کے بیان کیا, پھر بھی الگ سے لکھ دیتی ہوں, یا یہاں پہ ہم 2 پیشے بنا دیتے کیونکہ را کے اوپر 2 پیشے. ٹھیک ہے, حرف مشدد میں پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے, دوسرا حرف جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے. تو یہ جو معاملہ یہ کب ہوتا ہے, کہہ رہے ہیں یہ معاملہ اس وقت ادا ہوتا ہے, یعنی کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک, جب قاری اپنی قرات کو جاری رکھتا ہے اور اس لفظ پر وقف نہیں کرتا. یعنی کہ اگر آپ نے پوری بات بولنی ہے, پورا ورڈ بولنا ہے, مستقاون, یہ تب ہوتا ہے جب قاری اپنی قرات جاری رکھتا ہے اور اس لفظ کے اوپر وقف نہیں کرتا. جب اس لفظ پر وقف کیا جاتا ہے تو آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے, جیسا کہ یہ 2 ایگزامپلز را کے آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آخری لفظ کو بھی میں نے ساکن کر دیا. اب میں نے اس کو کھول کے بیان کر دیا, ایک را جزم کے ساتھ اور جو تشدید کے اندر پہلے سے موجود تھی, دوسری جو دونوں پیشے ہیں وہ میں نے ڈراپ کی اور اس کے اوپر بھی جزم آ گئی. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے یہاں پہ لکھی, یہ جزم کی دوسری شیپ ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ ایک دفعہ دوبارہ سن لیجئے. تشدید میں پہلا حرف ساکن ہوتا ہے, دوسرا متحرک ہوتا ہے تب جب قاری اپنی قرات کو جاری رکھے اور اس پر وقف نہ کرے. لیکن اگر آپ نے اس لفظ کے اوپر وقف کرنا ہے تو پھر آخری جو حرف ہے وہ بھی ساکن ہو جائے گا, یعنی کہ دونوں پیشے ڈراپ ہو جائیں گی اور 2 را آپ کو جزم والی یہاں پہ نظر آ جائیں گی. کلیئر ہوگی بات یہاں تک؟ اب آگے آ جائیے. اب آگے کیا آتا ہے کہ اس لیے قرآن کے ماہر قرآ ایسے لفظ کے آخری حرف پر نبر کی ضرورت سے آگاہ کرتے ہیں. نبر آواز کا اتار چڑھاؤ, آواز کو اونچا کرنا. نہ صرف آخری حرف بلکہ اس سے یعنی کہ آخری حرف سے پہلے والے حرف پر بھی, تاکہ سننے والا جان سکے کہ یہ ایک حرف اصل میں 2 ہے, یعنی کہ 2 را ہے. نظر تو ایک حرف آ رہا ہے, اس طریقے سے صرف تشدید نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وقف کرتے ہوئے حرکت تو ختم کی جاتی ہے لیکن حرف نہیں ختم ہوتا. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وقف کی صورت میں یا وقف کرتے ہوئے صرف آپ نے حرکت کو ختم کرنا ہے, آپ نے حرف ختم نہیں کرنا. اگر را تشدید والی میں یہاں پہ کھول کے لکھوں, ایک اس کے اندر جزم تھی, دوسری 2 پیشوں کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے, تو 2 پیشیں جو تھی وہ میں نے اس کی یہاں پہ جو ہے اگر مٹا دی تو وہ بھی اس کے اوپر بھی جزم آ گئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں الگ سے بھی لکھ دیتی ہوں تاکہ جو بات میں بول رہی ہوں وہ سمجھ آتی جائے. تو کیا بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وقف کرتے وقت آپ نے حرکت کو ختم کرنا, یعنی کہ جو 2 پیشیں تھی میں نے وہ ختم کی ہیں, آپ نے حرف کو ختم نہیں کرنا, لیٹر کو ختم نہیں کرنا. اور یہ نبر ان 2 حروف کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے. اب اس پہ نبر کیسے ہوگا, یہ اصل چیز تو یہ تو میں نے تھیوری تھی جو آپ لوگوں کو سمجھائی ہے. اصل چیز ہے کیسے پڑھیں گے اس ورڈ کو, مستقر, آواز اوپر کو اٹھے گی, مستقر. یہ ہو گیا تشدید کے معاملے میں, قارو یوں اوپر کو اٹھائی جائے گی, قار نہیں کرنا, مستقر نہیں, مستقر. تھوڑی سی یہ جائے گی بھی اور تھوڑی سی اوپر کو بھی اٹھے گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا ہمارے پاس کہہ لیں کہ تشدید کا نبر. یہ چیز ذرا سمجھیے گا کیونکہ تشدید آخر میں آئی ہے, پہلی حالت کا لنک جو ہے تشدید کے ساتھ ہے, اگلی حالتوں میں مد کے ساتھ آ جائے گا یا مد کے بعد تشدید آ گئی, وہ بعد میں دیکھیں گے. ابھی کیا بات ہے کہ اوپر دی گئی مثال کے آخری حرف پر اگر تشدید ہو اور آپ نے اگر آخری حرکت بھی ڈراپ پھر وہاں پہ کرنی ہے, وقف کرنا ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے, وہاں پہ نبر جو ہے وہ کریں گے, آواز کو اپنا ریز کریں گے اوپر کی طرف. اچھا, یہ میں ایک بڑا آسان سا کام کر سکتی تھی یہاں پہ کہ میں یہ جو 2 یہاں پہ ایک ایگزامپل کے جو 2 حصے لے کر آئی ہوں, میں یہیں پر آپ لوگوں کو سمجھا دیتی, اور یہ جتنی بھی آپ لوگوں کو تھیوری نظر آ رہی ہے میں بس بول کے بیان کر دیتی. یہ جتنی بھی تھیوری یہاں پہ میں نے لکھی ہے یہ مختلف بکس کے ساتھ کہہ لیں کہ میں نے کنسلٹ کیا ہے. کنسلٹ کرنے کے بعد پھر کہہ لیں کہ ایک لبے لباب نکال کے یہ تھیوری لکھ کے دی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے, آپ نے اس کو مس نہیں کرنا. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں یہ بات بول کے گزر جاتی,
لیکن اس چیز کو سمجھنا کہ تشدید ہے، تشدید اگر آپ نے قاری نے قرات جاری رکھنی ہے اپنی تو وقف نہیں کرنا، تو آپ نے اس کی تنوین حرکت پڑھنی ہے، لیکن اگر وقف کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو نبر کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وقف کی صورت میں حرکت ختم ہوتی ہے، حرف ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلیے، نبر کی پہلی حالت کے ساتھ ہی کچھ چیزیں لنک ہے۔ اگر کہہ رہے ہیں وقف کی مطلب ہیڈنگ میں نے دی ہے کہ وقف کی حالت میں نبر کی کچھ استثناءات، یعنی کہ کچھ ایکسیپشنل کیس ہیں، آخر میں تشدید آئے گی بھی لیکن ہم وہاں پہ نبر نہیں کریں گے۔ وہ کب؟ وہ تب جب نون اور میم دونوں مشدد ہو تشدید کے ساتھ اور وہ آخر میں ہو، یعنی کہ آپ نے اس پہ وقف کرنا ہے۔ اگر میں اس پہ وقف کروں تو کیسے کروں گی؟ پہلے میں اس کو ویسے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا۔ تموتن، ٹھیک ہے، زبر میں نے پڑھی ہے، میں نے پورا ورڈ پڑھا ہے، وصل کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس پہ وقف کرنا تو کیسے کروں گی؟ تموتن، دیٹس اٹ۔ غنہ ڈراپ نہیں کرنا، غنہ ہم نے ادا کرنا، تو اس وجہ سے یہاں پہ نبر نہیں ہو سکتی۔ ثم، اور اگر میں نے وقف کرنا ہے اس پہ کیسے کروں گی؟ ثم، غنہ میں نے ادا کرنا ہے، اس کا بھی غنہ ادا کرنا ہے اور اس کا بھی آپ نے غنہ ادا کرنا ہے۔ تو نون اور میم مشدد جو ہیں وہ نبر سے استثناء ہے وقف کی صورت میں۔ وقف کی صورت میں آپ ان کے اوپر نبر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اس کا غنہ ادا کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسرا ہے کہ ایسا لفظ جس کا آخری حرف کتب الجد میں سے ہو، یعنی کہ حروف قلقلہ کی بات آ گئی، اور اس پر تشدید ہو، جیسے کہ یہ اگزامپل میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کہ الحق ہے، اور اگر آپ نے الحق کو کھول کے میں بیان کروں تو الحق تشدید کو کھولوں اگر میں، ایک قاف جزم والی اور دوسری قاف پیش والی ہے۔ اب میں نے اس پہ وقف کرنا ہے تو یہ پیش تو ڈراپ کر دی، اب دونوں قاف یہاں پہ دو قاف جزم والی آ گئی۔ اب اس پہ نبر کیوں نہیں ہوتی وہ سمجھیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پہ تشدید ہے تو وقف کی صورت میں اس پر نبر کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں قلقلے کی صورت میں۔ کیسے؟ جب آپ قلقلہ کبریٰ کر رہے ہوتے ہیں، اگر یہ ورڈ ایسے ہے الحق، اس پہ تب تو قلقلہ نہیں ہونا نا، تب تو آپ نے تشدید اور پیش پڑھنی ہے، لیکن اگر وقف کریں گے تو کیسے؟ الحق، حق، قلقلہ کبریٰ آپ کر رہے ہیں، اس پہ ایکسٹریم لیول کا آپ اس پہ قلقلہ کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آواز کا اتار چڑھاؤ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے یہاں پہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ کرنا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ تو اگر دو صورتیں جو ہیں وہ کہہ لیں کہ بریو ذمہ ہے نبر کے رول میں سے، نون مشدد اور میم مشدد، یہ وقف کی صورت کی بات کر رہی ہوں، اور کتب جد میں سے کوئی بھی اگر حرف آخر میں آ جائے تو وہاں پہ بھی آپ نے قلقلہ ہی کرنا ہے، وہاں پہ بھی آپ نے نبر نہیں کرنی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ پیچھے والا جو پیج ہے ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ تشدید کی ہم آج ایگزامپل نبر کی پہلی حالت میں لے کر آئے ہیں۔ وصل میں پڑھیں گے تو پورا ورڈ پڑھا جائے گا، وقف کریں گے تو پھر آپ نے وہاں پہ اپنی وائس کو ریز کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے نبر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بڑے اچھے طریقے سے کہہ لیں کہ آپ لوگوں نے سمجھ لینا ہے۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں، واٹس ایپ والے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں یا لائیو کلاس میں پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ چلیں جی، قرآن کی کلاس میں آج ہم نے پڑھنا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 38 سے۔ تو چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم، یہاں پہ واو مد ہے، لِأُو 2 سیکنڈ، لا کے اوپر کھڑا زبر، لِأُولاهم، یہاں پہ آپ نے واو کو ڈراپ نہیں کرنا کیونکہ یہ واو ڈراپ ہونے کے یہاں پہ چانسز زیادہ ہے، میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، نشان لگا لیں کہ یہاں پہ واو مد ہے۔ اور رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا
ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى
أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي
وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمین۔ چلیں جی آج آپ لوگوں کا لیسن 67 تک ہے۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔